میرے دوستو، کائنات میں جتنے بھی رسول آئے تو اللہ کے عذاب کے ڈرانے کے لیے آئے۔ اس دنیا میں نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی کہا کہ میری قوم اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے در پر جاؤ، اللہ کو منا لو۔ اتنے قدر کہ اللہ کے محبوب نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور ساروں سے یہی کہا میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ آخر میں اپنی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکر کو کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے جگر کے ٹکر فاطمہ میری بیٹی، جو کچھ کرنا ہے اپنے بلے پر کرنا، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے مجھے چھڑائے گا، نہیں، لا یغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرے کچھ کام نہیں آئے گا، آؤں گا عمل کرو گے، بچو گی، کیونکہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو اللہ سے چھڑا سکوں، میں کسی کے کام نہیں آئے گا، آؤں گا۔ اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ محشر کے دن لوگ آئیں گے، کہیں گے اکثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہماری مدد کرو، ہمیں چھڑاؤ۔ اللہ کا محبوب فرماتا ہے میں کہوں گا لا املک لک شیئا، میں تجھے کسی کام نہیں آؤں گا، کیونکہ انی قد بلغت، میں تحقیق تجھے جو ہے کہہ کر گیا تھا کہ میں تیرے کچھ کام، یہ کام برے مت کرنا، بے حیا مت کرنا، تو چوری مت کرنا، زنا مت کرنا۔ اتنے قدر ایک عورت سے زنا ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اللہ کا محبوب مجھے پاک کرو، مجھ سے بے حیائی ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا بول رہی ہو؟ صحابہ کرام اس کو دیکھو، کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی ہوگا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کی تقوی دیکھو۔ اللہ کا محبوب میں اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں، مجھے پاک کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے سنسار کرو۔ اس نے کہا میرے پیٹ میں اسی کا بچہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس بچے نے گناہ نہیں کیا، بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جانا۔ اس عورت کو بچہ ہوا، عورت فوراً آ گئی، اللہ کا محبوب مجھے پاک کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بچہ روٹی کھانے جتنا ہو جائے، 2 سال کے بعد بچے کو روٹی دے کر آ گئی۔ اللہ کا محبوب بچہ روٹی کھانے لائق ہو گیا ہے، مجھے سنسار کرو، میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہی ہوں، میں اللہ کا عذاب کہاں برداشت کر پاؤں گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس عورت کو سنسار کرو۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا، چھوڑا گیا نہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کا محبوب عادل تھا۔ جب وہ سنسار ہو گئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس عورت کو لے کر آؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھوں۔ حضرت عمر بولتے ہیں اللہ کا محبوب یہ زانی عورت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عمر اس نے وہ توبہ کی ہے، اگر پورے مدینے پر پلٹی جائے تو پورا مدینہ معاف ہو جائے، لے آؤ اس کا جنازہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھوں۔ یہ خوف تھا، یہ ان کا اتنا ڈر تھا ان کے اندر کہ اللہ ہمیں پکڑنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و زار رو رہا ہے، اللہ میں کہاں تیرا عذاب کا، اللہ تو نے مجھے گھاس کیوں نہیں بنایا کہ بکریاں کھا جاتے۔ وہی ابوبکر جس کے لیے اللہ کا محبوب فرماتا ہے پوری کائنات کے اوپر میرے احسانات ہیں، جس نے بھی احسان کیا میں نے ساروں کا چکا دیا۔ ایک بندہ ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان ہے، میں دنیا میں اس کا احسان نہیں چکا سکا، لیکن محشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کا احسان چکائے گا، کیونکہ سب سے پہلے جب تک ابوبکر جنت میں نہیں جائے گا تو کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب کے ساتھ امت میں سب سے پہلے ابوبکر جائے گا، لیکن کیفیت ہے کہ زار و زار رو رہا ہے میرا کیا حال۔ امام زین العابدین چھوٹا بندہ ہے، رو رہا ہے، زار و زار رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، بچہ ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا پرابلم ہے؟ امام زین العابدین نے کہا یار میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔
اس صحابی نے کہا سائیں آپ تو اہل بیت ہیں، میرے نبی کی اولاد ہے، اس کے بعد آپ چھوٹے بچے ہیں۔ امام زین العابدین کہتا ہے یار محشر کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا زین العابدین تو کس کا بچہ ہے، اللہ پوچھے گا تو کیا لے کر آیا ہے، میرے تو ہاتھ خالی۔ محشر کا میدان ہوگا جب دنیا میں آگ سلجھائی جاتی ہے، آگ بھڑکائی جاتی ہے تو اس میں پہلے چھوٹی کاٹی ڈالی جاتی ہے، پھر بڑی۔ محشر کا میدان ہو، اللہ تعالیٰ کہے میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دو، پھر بڑوں کو میں زین العابدین کیا کروں؟ یہ سارے روتے ہوئے گئے۔ میرے بھائی ان کی تاریخ کو دیکھے، اللہ کے عذاب کو، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو میں دیکھ کر آیا ہوں، اللہ کی قسم اگر تم دیکھو تو سارا دن روتے رہو، ہنسنا چھوڑ۔ ایک جگہ ہے اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دو، باہر نکل جاؤ، روتے رہو۔ ہم نے مذاق سمجھ کے بیٹھے، جھوٹے دلاسے دینے والے نے چند روپیوں پر۔ وہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ عدل چاہتا ہے، اس زمین پر انصاف چاہتا ہے، اللہ انصاف والا ہے، میرا نبی انصاف والا ہے، ہر ایمان والا انصاف والا ہے، ہر صحابی انصاف والا ہے، ہر اہل بیت انصاف والا ہے۔ تو عدل والے کے پاس رشوت نہیں ہوتی ہے، عدل والا سفارش نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھو جو عادل ہے مجرم کی سفارش نہیں کرتا، وہی کرے گا جو دو نمبری ہوگا۔ عادل سفارش مجرم کی کبھی نہیں کہے گا، چاہے اس کا بیٹا کیوں نہیں ہو، اس کو بھی سزا دے گا۔ تو کم سے